جو بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کہا کرتے تھے پاکستان کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ میں اتنے پاجامے نہیں تبدیل کرتا جتنی پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایوب خان کے خلاف ایک تحریک چلی اور تحریک کے نتیجے میں ایک اور مارشل لاء آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین ڈاکٹر سین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب جبار مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، پاکستان کے سیاسی، معاشی، سماجی اور دفاعی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے بات کریں گے ہم جبار مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر، PDM-2 پرانی بوتل پر نیا لیبل، کیا کہتے ہیں؟ یہ کتنا عرصہ کامیاب چل پائے گی؟ یہ ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی گورنمنٹ جس طرح بنانے جا رہے ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف نے مذہبی جماعتوں کے ساتھ الحاق کر کے لگتا ہے کہ اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں، سڑکوں پر فارم 45 کے حوالے سے نتائج دینے کی تیاریاں ہیں بھرپور۔ کیا دیکھتے ہیں یہ حکومت کتنا عرصہ چل پائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات جہاں تک ہے مخلوط حکومت کی، تو دنیا کی جمہوریتوں میں یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ بے شمار ممالک ہیں جہاں ایک ایک ووٹ کی برتری سے بھی حکومتیں بنتی ہیں اور اپنا ٹینیور بھی پورا کر لیتی ہیں، لیکن ہماری تاریخ اس حوالے سے کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ جب پاکستان کے قیام کے بعد ہمارے ہاں مخلوط حکومتیں، کم اکثریت والی حکومتیں بنتی تھیں تو ساتھ ہی بگڑ بھی جاتی تھیں۔ اس لیے میں ایک بڑا ہی افسوسناک محاورہ جو بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کہا کرتے تھے پاکستان کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ میں اتنے پاجامے نہیں تبدیل کرتا جتنی پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ یہاں اتنی جلدی جلدی حکومتیں ٹوٹتی اور بنتی ہیں کہ وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا۔ چنانچہ 1958 میں جب جنرل ایوب خان نے مارشل لاء لگایا تو عموماً لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور یہ سوچا کہ یہ جو روز کا تماشا تھا یہ اب ختم ہوگا اور مستحکم حکومت، اور واقعی وہ 10 سال تک پھر وہ حکومت چلی۔ یہ الگ بات کہ پھر قوم کے اندر جمہوریت کی چاہت پیدا ہو گئی اور پھر ایوب خان کے خلاف ایک تحریک چلی اور تحریک کے نتیجے میں ایک اور مارشل لاء آیا۔ یہ ایک لمبی ہسٹری ہے جو سب کو پتہ ہے، لیکن ہماری تاریخ اس حوالے سے مخلوط حکومتوں کے حوالے سے پہلے اچھی نہیں رہی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی ابھی، وہ اس میں بھی یہی کمپوزیشن تھی، آلموسٹ یہی پارٹیاں تھیں جو مل کے جنہوں نے حکومت بنائی تھی، اور اسی لیے آپ نے اس کو PDM-2 اس کو کہا ہے کہ یہ PDM تھی اس وقت۔ تو یہ وہ اگرچہ حکومت ٹوٹی نہیں تھی، اپنی مدت پوری کر کے انتخابات پر جا کر ہی، لیکن اس میں بھی وزیر اعظم تبدیل ہو گئے تھے۔ اب اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے یہ کوئی استحکام کی طرف ہمارا قدم نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک توقعات کی بات ہے تو میرا خیال ہے اتنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی پولیٹیکل میچورٹی اور یا سیاسی بلوغت آ گئی ہوگی اور سوچ میں پختگی بھی آ گئی ہوگی کہ اب اس کو، یہ چیلنج بھی ہے سیاستدانوں کے لیے کہ اگر سیاستدان جمہوریت کو چلانے میں بھلے وہ مخلوط حکومت کی صورت میں ہو ناکام رہے تو پھر ان کا بوریا بستر لپیٹا جا سکتا ہے، اور جب بوریا بستر ناکامی کی صورت میں لپیٹا جائے گا تو ان کے خیر خواہی میں بولنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ تو ایک بات تو یہ تھی جو آپ نے کہی۔ دوسری بات آپ نے یہ پوچھی ہے کہ جو PTI ہے وہ اگرچہ بغیر نام کے اور نمبر سمبل کے الیکشن میں حصہ لیا، لیکن ووٹوں کی تعداد جو اس کو ملی ہے وہ حیران کن حد تک ہے، اور جنہوں نے نشان بلہ لیا تھا ان کو بھی توقع نہیں ہوگی کہ اتنے ووٹ ڈل گئے، لیکن دیگر عوامل اتنے زیادہ تھے کہ وہ کوئی بہت زیادہ بڑی اکثریت لے کر حکومت بنانے کے قابل نہیں ہوئی، اور اب پھر ایک مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ مل کر ان کو عددی اکثریت حاصل ہو جائے گی ایوان کے اندر، اور وہ ایک حکومت بنانے، اور یہ عددی اکثریت کو 1-2 ووٹوں کی نہیں ہے، معقول اکثریت ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب کہتے ہیں نا گھر کا ایک سربراہ ہو یا ایک گھر کے اندر ابا جی ایک ہی ہوں تو پھر ان کا حکم زیادہ قابل عمل ہوتا ہے اور
کامیابی سے چلتا ہے، لیکن اگر زیادہ خدا ہو جائے کائنات میں بھی تو پھر کائنات کا نظام بھی خراب ہوتا ہے۔ تو یہ اب دو بڑی پارٹیاں ہیں جن میں نظریاتی اختلاف کافی عرصے سے، بلکہ ایک زمانے میں تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہی لڑائی تھی۔ یہ تو بعد میں پی ٹی آئی آئی اور پھر وہ چونکہ ایک مقبول جماعت بنی تو ان سب نے اس کے خوف سے آپس میں مل کے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب وہ حکومت چلانے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی انوکھا تجربہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمارے مزاج ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں رواداری کا فقدان ہے، برداشت کا فقدان ہے۔ جمہوریت کے لیے دونوں چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے موجودہ سیاسی جو ہمارے رہنما ہیں، اگر ان کو شعور ان کا پختہ ہو گیا ہوا تو یہ حکومت چلے گی، اور پھر یہ اگر کامیابی سے چل پڑی تو پھر کوئی قید نہیں ہے، پھر ہو سکتا ہے مدت بھی پوری کرے، لیکن ہوتا اصل میں یہ ہے، کوئی جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے چراغ سے ہی اندر سے ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے اور پھر شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اگر اس کا شیرازہ بکھرا کسی وجہ سے تو پھر ظاہر ہے جو اکثریت میں ہوں گے پھر وہ آ جائیں گے۔ تو توقع کرنی چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے اور یہ حکومت مستحکم طریقے سے چلے، اپنی مدت پوری کرے، اور جو نعرے لگائے ہیں وہ کر کے دکھائیں، کیونکہ عوام کو یہ بھی بڑی ہمارے یہاں تجربہ ہے کہ نعرے اور ہوتے ہیں، کام اور ہوتے ہیں، پھر مایوسیاں پھیلتی ہیں۔ تو اس لیے دعا ہونی چاہیے کہ کام بھی کریں اور اپنی مدت بھی پوری کریں۔ پی ٹی آئی اگر احتجاجی تحریک کے لیے میدان میں آتی ہے تو پھر کیا صورت ہوگی؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پی ٹی آئی نے جو دست تعاون دراز کیا ہے تو وہ مجلس وحدت المسلمین کے لیے کیا ہے، اور مجلس وحدت المسلمین کی اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو پھر ایک کار لایانی ہے، پھر کیا فائدہ ساتھ ملانے کا یا ملنے کا۔ تو لیکن دوسری ایک صورت ہے کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ کے ایشو کے اوپر، وہ جہاں قتل و غارت ہوئی تھی کوئٹہ میں، اس پر اہل تشیع کے چونکہ لوگ اس میں مرے تھے، تو پھر مجلس وحدت المسلمین نے پورے پاکستان میں ایک پروٹیسٹ کیا تھا، اور وہ ایسا زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ کیا تھا کہ ایک پورا سٹینڈ سٹل کر دیا، جام کر دیا تھا پورا پاکستان۔ انہوں نے کیا یہ تھا کہ ہر شہر کے اہم چوک کے اوپر دریاں بچھا کر بیٹھ گئے تھے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی انہوں نے اس طرح کے ایجیٹیشن گاڑیوں کو آگ نہیں لگائی، کوئی کسی سے تشدد نہیں کیا، کوئی پولیس سے تصادم نہیں کیا، لیکن ایک طرح سے پورا ملک جام ہو کے رہ گیا، اور جس کو پہیہ جام کہتے ہیں نا وہ کر دیا انہوں نے۔ ٹریفک گزر نہیں سکتی تھی، اور اگر 10 بندے بھی سامنے سڑک پہ بیٹھے ہوں تو کوئی بندہ بھی ان کے اوپر سے گاڑی نہیں گزار سکتا۔ چنانچہ یہ ایک اسٹریٹجی تھی، غالباً پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ان کے اس تجربے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں جوش جذبہ زیادہ ہوتا ہے، وہ اب ہر کام تقریباً جہاد کے جذبے سے کرتے ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے ملایا، حالانکہ خود جو سیکولر سوچ کی جماعت ہے تو اس کے ساتھ ایک ایسی جو دینی جماعتوں میں سیکولر ہے ان کو ساتھ ملایا ہے۔ ان کے ماضی میں بھی یہ ہے کہ یہ عموماً ان کی دوستی لیفٹ اور سیکولر تنظیموں کے ساتھ ہوتی ہے مجلس وحدت المسلمین کی، تو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے، دونوں کو سوٹ کرتا ہے۔ یہ اگر انہوں نے احتجاجی تحریک شروع کی تو احتجاجی تحریک میں جان ہوگی، وہ بے اثر نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت کس طرح اس کو ٹیکل کرتی ہے، اس کو کس انداز میں لے کے اس کا مداوع کرتی ہے اور بچ کے نکلتی ہے۔ اب یہ دونوں کے صلاحیتوں کا امتحان ہے، اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی۔ جی بہت شکریہ۔ گزشتہ 30 سال سے باریاں لینے کی جو ایک پریکٹس تھی نورہ کشتی کے ذریعے، ہر الیکشن میں ایک پراپر طریقے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی الزامات لگا کر الیکشن لڑتی تھی اور باری باری حکومتیں کرتی رہی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ باریاں لینے کی پریکٹس اپنے اختتام پذیر کو پہنچ رہی ہے؟ اگلے 5 سال بعد پی ٹی آئی کا گراف اگر اسی طرح چلتا رہا تو ان دونوں جماعتوں کا بطور جماعت کوئی سیاسی وجود سیٹوں کی وصولی میں رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ختم ہونے کا تو کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے کہ پاسبل نہیں ہوتا کسی بھی سیاسی قوت کو ملیا میٹ کر دینا، لیکن یہ ہے کہ اگر انتخابات میں ناکامیاں آتی جائیں تو پھر وہ یہ ہے کہ قابل ذکر حیثیت اپنی کھو بیٹھتی ہیں، پھر ان سے نہ کسی کو خطرہ ہوتا نہ کوئی فائدہ، تو اس طرح کی صورت اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا، اس لیے کہ
جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی ایک سیاسی پارٹی ہے، اور جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں، اور پھر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادتیں جو ہیں وہ زیادہ تجربہ کار بھی ہیں۔ ان کو اونچ نیچ کا فیس کرنا اور اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنا، حکمت عملی بدلنا، یہ ان کو آتا ہے، اور وہ کوشش کریں گے کہ اس کی اب سروائیو کریں، اس میں زندہ بھی رہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو اپوزیشن ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ ہی پاپولر ہوتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اپوزیشن، کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، ان کے اوپر یہ الزام نہیں ہوتا کہ یہ فلاں کام نہیں کیا، یہ فلاں نعرہ پورا نہیں کیا، یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امتحان میں ڈالا ہے پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے آپ خود حکومت میں آنے کا فیصلہ کر کے اور متحد ہو کے آگے چلنے کا فیصلہ کر کے۔ یہ چیلنج ہے ان کے لیے، اور اگر اس چیلنج میں ناکام رہے اور اگر انتخابات میں لوز کیا تو پھر ان کی سیاسی پوزیشن جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہو جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھیں اور پی ٹی آئی کو گورنمنٹ کرنے دیں۔ انہوں نے بھی الیکشن میں دھاندلی اور ووٹ چوری ہونے کے حوالے سے اس احتجاجی تحریک میں شرکت ہونے کا اعلان کیا ہے۔ کیا دوسری طرف مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ پی ٹی آئی کی شمولیت کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندرون خانہ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، جس میں اہل تشیع کمیونٹی کے حوالے سے اور اہل سنت یا اہل حدیث کمیونٹی کے حوالے سے آپس میں کہ ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے، مختلف جو ماضی کے تضاد ہیں اس پر تحفظات ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ مجلس وحدت المسلمین کی الحاق جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کمزور کر پائے گی؟ نہیں، ایسا ہے، میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں سوائے جماعت اسلامی کے، وہ ساری شخصی پارٹیاں ہیں۔ ان میں اہمیت اس شخصیت کی ہے جن کی وجہ سے وہ پارٹیاں ہیں۔ ہمارے ہاں ہم ویسے بھی شخصیت پرست قوم ہیں، تو جو شخصیت ہوتی ہے اس کے تحت جو یا اس کی مقبولیت کی وجہ سے جو پارٹیاں وجود میں آتی ہیں، ان کے اندر ایک طرح کی غیر اعلانیہ آمریت ہوتی ہے۔ وہ آمریت یہ ہوتی ہے کہ جو قیادت ہے اس نے جو فیصلہ کر دیا، زیادہ سے زیادہ کچھ چند دن تک اس پر بحث ہوگی، بات چیت ہوگی، اختلافی آوازیں بھی سامنے آئیں گی، لیکن دھیرے دھیرے وہ ہٹ جائیں گی، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ پی ٹی آئی کی قیادت کے جو فیصلے ہیں وہی چلیں گے، اور اس میں مطلب اس کے ٹوٹنے کا کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک مجلس وحدت المسلمین کے ایک مسلک کے ساتھ ہونے کا تعلق ہے، تو بات یہ ہے کہ اب تک پاکستان کی تاریخ میں مسلکی بنیادوں پر سیاست کامیاب نہیں ہوئی۔ یہاں پارٹیاں ہیں جو کسی خاص مسلک کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، لیکن وہ اس بنیاد پر ابھی تک انہوں نے کوئی انتخابی مارکہ اثر نہیں کیا۔ انتخابی مارکہ انہوں نے اثر کیا ہے جو کسی مسلک سے تعلق ظاہر ہونے کے بغیر ہی یا لا تعلق ہو کے مسلکی تقسیم سے وہ سیاست کرتے ہیں، تو وہی آگے بڑھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر یا عمران خان کے جو حمایت یافتہ افراد تھے، اس میں لاہور سے قادر صاحب، اور جبکہ پی پی 283 اصغر گرمانی صاحب نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ کل تک یہی پی ٹی آئی کے لیبل کی وجہ سے پولیس ان کے گھروں پر چھاپے مار رہی تھی، پکڑ دھکڑ اور چور سپاہی کا کھیل چل رہا تھا۔ آج وہی پولیس جیسے ہی نون لیگ میں شمولیت اختیار کی، ان کے گھروں پر ان کی پروٹیکشن کے لیے پولیس تعینات کر دی گئی ہے، تاکہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کے ممکنہ احتجاج، مظاہروں اور اس وجہ سے ان کو بچانے کے لیے۔ کیا دیکھتے ہیں اتنا زیادہ دوہرا جو معیار ہے پولیس کا یا انتظامیہ کا، اس قدر بدل جاتا ہے؟ یہ قانون ہے یا کہ پسند ناپسند کی بنیاد پر چلنے والا سسٹم؟ جسے پیا چاہے وہ سہاگن ہو، بات سیدھی سی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات کے ساتھ کہ ہم وہ سرائکی میں کہتے ہیں نا کہ باندھے دی ہر شے باندھی ہے، ان باندھی دی کوئی شے نہیں باندھی۔ تو اس لیے جو من بھاتا ہوتا ہے، جو پسند ہوتا ہے، اس کے لیے سارے دروازے، سارے وسائل، ہر چیز، قانون قاعدے بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جو مخالف ہوتا ہے، جو ناپسند ہوتا ہے، سارے عذاب اس کے لیے ہوتے ہیں، ساری مشکلیں اس کے لیے ہوتے ہیں، ساری پرابلمز اس کے لیے ہوتے ہیں، رکاوٹیں اس کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ انہونی بات نہیں ہوئی۔ باقی رہ گئی بات، پی ٹی آئی ٹکٹ تو تھا نہیں، وہ
آزاد ہی ہیں سارے. جی بالکل. قانونی طور پر تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر ضرور ہے کہ اچھا بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو اصلاً ان میں سے جو شامل ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو واقع تھے ہی مسلم لیگ کے، لیکن مسلم لیگ کی طرف سے ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا تو انہوں نے کہا چلو ادھر سے الیکشن لڑ کے دیکھتے ہیں، جیت گئے، وہ پھر واپس چلے گئے. اس میں ایک تو قانونی طور پر ان کے اوپر، دوسرا اپنے ضمیر کے سامنے بھی شاید وہ بہت زیادہ شرمندہ نہ ہو، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے ٹکٹ پہ اگر لڑے ہوں، جس کی ساتھ وعدے کر کے آگے بڑھے ہوں تو ان کو وعدے پورے کرنے چاہیے. باقی وہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے تو نہیں، لیکن شاید خطرہ ہو کہ وہ اگر انہوں نے پارٹی چینج کی ہے تو کارکنان حملہ کر دیں. لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی بعض رہنماؤں کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جس نے منہ موڑا کارکن اسے حساب لیں گے. تو پھر کارکنوں کے حساب کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے پھر شاید ضروری بھی تھا کہ پولیس وہاں پہرا دے. لیکن اگر جذبات زیادہ مشتعل ہو گئے تو پھر گھر کی حفاظت ہوتی رہے گی، وہ متاثرہ یا مطلوبہ شخص جہاں بھی ملے گا اس کے خلاف مظاہرہ تو ہو ہی سکتا ہے. جی بہت شکریہ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.